میرے محترم بزرگ بھائی اور دوستو، آج 22 جمادی الثانی 14 دسمبر، آج کے دن ایک بہت ہی بڑے عالم دین ان کا انتقال ہوا، جن کا نام آپ سب جانتے ہوں گے، پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کا انتقال ہوا اور یہ امت کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے، ایک بہت بڑا حادثہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے یا شاید عربی مقولہ ہے جس میں آتا ہے کہ موت العالم موت العالم، کہ ایک عالم کی موت یہ پورے کائنات کی موت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک عالم جس کی وجہ سے اس دنیا کا نظام چل رہا ہے، اس کے علم کی بنیاد پر، اس کے تقوی کی بنیاد پر، اس کے اللہ اللہ کرنے کی وجہ سے پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ ایسے شخص کا مر جانا یہ آہستہ آہستہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا ختم ہو رہی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے جس میں آتا ہے کہ قیامت کے جو دن ہے یہ اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک کہ اس دنیا میں اللہ اللہ یہ نہ کہا جائے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جب اللہ اللہ کہتا ہے تو اس کے اس کہنے کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے، اور جب یہ اللہ اللہ کہنا بند ہو جائے گا تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ دنیا اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ اور یہ جو ان کی وفات ہوئی ہے تو ان کے جو وفات ہے، آپ ان کی زندگی دیکھیں تو پوری زندگی انہوں نے لوگوں کو یہی کروایا ہے، اللہ اللہ یہ کروایا ہے، لوگوں کو ذکر کرواتے رہے ہیں، ذکر جہری کروایا ہے، ذکر خفی کروایا ہے، اور ہر وقت ان کی زبان پر یہ کلمہ اور یہ ورد اور یہ اللہ کا نام چلتا رہا ہے۔ تو اس کی وجہ سے یہ دنیا ظاہر ہے کہ قائم ہے، اور ان کا فوت ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اب یہ اللہ اللہ کا نام آہستہ آہستہ ختم ہوگا، اور کرتے کرتے یہ جو دنیا ہے یہ اختتام کی طرف جائے گی۔ اور ایک حدیث کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کائنات ہے اس میں آخر وقت ایسا آئے گا کہ نیک لوگ سب چلے جائیں گے اور پیچھے جو بچ جائیں گے وہ ایسے جیسے چھلکا ہوتا ہے۔ آسان الفاظ میں کہے کہ اصل لوگ چلے جائیں گے، پیچھے کچرا رہ جائے گا۔ اب ہم جیسے لوگ ہیں یہ کچرا ہے، یہ رہ گئے ہیں، اور شیخ صاحب جیسے، پیر صاحب جیسے نیک لوگ یہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اب ان کا مر جانا اس بات کی دلیل ہے کہ بھئی دنیا اختتام کو پہنچنے والی ہے، نیک لوگ اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں اور آخرت قریب آ رہی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ بھئی آپ بھی ان لوگوں کی طرح زندگی گزارے۔ دنیا سے جانے والا ہر شخص یہ اب بعد والے لوگوں کو یہ دعوت دے رہا ہے اور ان کو یہ بات سمجھا رہا ہے کہ بھئی ہم تو چلے گئے، اور یہ موت جو حقیقی چیز ہے اس سے کوئی راہ فرار نہیں ہے، تو لہٰذا اس موت کے لیے آپ تیاری کریں۔ اس کے لیے آپ ایسی تیاری کریں کہ کل کو آپ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیش ہو تو آپ بھی ایسے ہی پیش ہو جس طرح کہ ہمارا حسن ظن ہے، اچھا گمان ہے کہ پیر صاحب جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز ان کی مغفرت اللہ تعالیٰ کر دیں گے۔ آج چونکہ 22 جمادی الثانی کے بھی دن ہے، اور آپ شاید جانتے ہیں 22 جمادی الثانی کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا بھی دن ہے۔ تو اس دن کی مناسبت سے چونکہ آج پورے دن میں یوم تعطیل منایا جانے والا تھا، یا شاید کہیں جگہ کسی نے منایا بھی ہوگا، لیکن افسوس یہ ہوا کہ ایک پیر صاحب کی جو ہے وہ وفات ہو گئی۔ جس دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی اسی دن پیر ذوالفقار صاحب کی بھی وفات ہوئی ہے۔ یہ دونوں ایک ہی دن دونوں کا اکٹھا ہو گیا۔ یعنی اس سے ہم شریعت میں بد فعلی لینا تو جائز نہیں ہے، لیکن ایک نیک فعل لینا یہ جائز ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 22 جمادی الثانی کو اس دنیا کا سب سے عظیم انسان حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، جو کہ اول انسان ہے، اول خلیفہ ہے، تو ان کی اتباع کرنے والا شخص بھی اسی دن فوت ہو گیا۔ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی اسی دن فوت ہو گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک نیک فعلی ہم یہ لے سکتے ہیں کہ جس صف میں کل قیامت کے دن حضرت ابوبکر ہوں گے اسی صف میں انشاءاللہ العزیز پیر ذوالفقار صاحب بھی ہوں گے۔ کل قیامت والے دن جو رتبہ جو مرتبہ اگرچہ وہ صحابی ان کا مرتبہ بڑا ہے، لیکن ایک مومنین کے پہلے صف میں جہاں پر صحابہ کھڑے ہوں گے انہی کے ساتھ یہ صحابہ کا وفادار، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق
اور یہ ہر وقت اللہ اللہ کی ضربے لگانے والا یہ انسان، جس کے چہرے کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ اس کے ولی، اللہ کے ولی ہونے کے لیے یہ سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے کہ جب آپ اس کے چہرے کو دیکھیں گے تو آپ کو اللہ یاد آ جائے گا۔ اور ایسے لوگوں کے چہرے کو دیکھیں، ان کی داڑھی کو دیکھیں، ان کی پگڑی کو دیکھیں، ان کے چہرے پہ سجائی سنت کو دیکھیں، ان ساری چیزوں کو جب آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو اللہ یاد آئے گا، آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یاد آئیں گے، صحابہ کرام آپ کو یاد آئیں گے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ اختلافات ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس شخص کا فوت ہو جانا یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے، ایک بہت آزمائش ہے۔ چنانچہ اس میں ہمارے لیے، جیسے میں نے شروع میں بتایا، کہ ایک تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ بھی موت کی تیاری کریں۔ جب اس طرح کے نیک لوگ دنیا میں نہیں رہے ہیں، جب اس طرح کے نیک لوگ بھی دنیا سے چلے گئے ہیں، تو ہمارے لیے اس دنیا میں رہنا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اس لیے ہم بھی دنیا سے جائیں گے۔ جب ایسے نیک لوگ جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم نے بھی جانا ہے۔ ہر نیک اور بد نے جانا ہے، ہر نیک اور بد نے جانا ہے، لیکن فائدہ اس شخص کا ہے جو اس دنیا میں رہ کر پیر صاحب کی طرح اپنی پوری زندگی سنت کے لیے وقف کرے، اپنی پوری زندگی اللہ اللہ کرنے کے لیے وقف کرے۔ اور پوری دنیا میں آپ دیکھیں ان کی مریدین ہے، پوری دنیا میں ان کا ایک نام ہے، اور صرف اسی نام سے، پیسے کی وجہ سے نہیں پہچانے جاتے۔ لوگ ان کو اس وجہ سے نہیں پہچانتے کہ یہ بڑا بدماش ہے، یا اس وجہ سے نہیں پہچانتے کہ یہ کیا ہے کہ بڑا پیسے والا ہے، نہیں، بلکہ لوگ ان کو اتباع سنت کی وجہ سے جانتے ہیں، ایک اللہ والے کے نام سے جانتے ہیں، ان کا اللہ سے تعلق ہے اس بنا پر جانتے ہیں۔ اور ان کا یہ، ان کے ساتھ جو لوگ جڑے ہیں وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ چھوٹے چھوٹے لڑکے ہوں گے، نوجوان ہوں گے، لیکن ان کے چہرے پہ آپ سنت دیکھیں گے، ان کے سر پہ آپ پگڑی دیکھیں گے، اور سنت کا ایسا پابند ہوگا کہ آپ کہیں گے کہ ماشاءاللہ یہ بندہ سنت کا واقعتاً پابند ہے۔ تو جس کا مرید اتنا پابند ہو، اس کا شیخ کتنا پابند ہوگا، جس کا مرشد، جس کا جو ہے وہ مرید اتنا پابند ہے، اس کا مرشد اور مربی وہ کس قدر پابند ہوگا۔ تو پوری دنیا کے مسلمان آج غم کے آنسو بہا رہے ہیں، آج رو رہے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان آج ایک قسم کا ماتم کر رہے ہیں۔ اگرچہ ظاہری ماتم ان کا نہیں ہے، شریعت نے منع کیا ہے، لیکن دل میں ہر انسان خوفزدہ ہے جو اس پیر صاحب کے بارے میں سنتا ہے کہ وہ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ تو ہر انسان وہ یہ غم منا رہا ہے اور اس پریشانی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا نعم البدل نصیب فرمائے۔ ہم ممکن نہیں ہے، شاید مشکل ہے کہ ان کا نعم البدل ہمیں مل جائے، لیکن یہ بات پکی ہے کہ نیک لوگ دنیا میں موجود ہوتے ہیں۔ اگر حضرت نہیں رہے تو ان کے علاوہ اور بھی نیک لوگ ہوں گے، وہ نہیں رہیں گے تو کل اور آئیں گے، لیکن یہ بات تو کنفرم ہے کہ ہر بعد میں آنے والا وہ پہلے والے کی طرح نہیں ہوتا۔ البرکۃ مع اکابرکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ برکت بڑوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہمارے بڑے جس قدر جاتے جائیں گے، برکت ان کے ساتھ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جائے گی۔ تو یہ برکت ان کے ساتھ چلی گئی ہے، اب آنے والے لوگوں میں وہ برکت نہیں رہے گی جو پہلے والوں میں رہی۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ نیک لوگوں کے ساتھ قائم رکھے۔ نیک صحبت کا اثر کس طرح ہوتا ہے، میں اس کے بارے میں ایک حدیث آپ کو ذکر کرتا ہوں، آپ اس سے اندازہ کر لیجئے گا۔ ہم کم از کم ان نیک لوگوں سے محبت ہی کریں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ اگرچہ اصل یہ ہے کہ نبی کی سنت، نبی کی اتباع، ان کے کہی ہوئی باتوں پر عمل کریں، لیکن اس طرح نیک لوگوں سے محبت کرنا یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایک شخص کسی بندے سے محبت کرتا ہے اور اس محبت کی وجہ سے صرف اس کے ساتھ اس کا محبت والا تعلق ہے، باقی اس کی طرح عمل وہ نہیں کر رہے، یعنی وہ کیا عمل کر رہے ہیں اس طرح کے عمل میرا نہیں ہے۔ اسی طرح وہ جو نمازیں پڑھتا ہے، جو تہجد پڑھتا ہے، جو عبادات کرتا ہے، جو اللہ کو یاد کرتا ہے، نبی علیہ السلام کی سنت پر پابند ہے، اس طرح سے پابندی ہم نہیں کر رہے ہیں، تو صرف محبت ہے دل میں، تو اس بندے کے کیا بنے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا المرء مع من احبہ، ہر آدمی قیامت کے دن اسی بندے کے ساتھ ہوگا کہ جس بندے سے وہ محبت کرتا ہے۔ اگر آپ نیک آدمی سے محبت کرتے ہیں، کل قیامت کے دن آپ بھی نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ اگر آپ کا تعلق کسی فاجر اور فاسق بندے کے ساتھ ہے، آپ کا تعلق کسی لبرل اور بدکردار بندے کے ساتھ ہے، آپ کسی فلم میں ایکٹر
محبت کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن بھی آپ انہی کے ساتھ ہوں گے. لیکن اگر آپ کی محبت اس جیسے نیک لوگوں کے ساتھ ہو, آپ کا تعلق پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ اکابرین کے ساتھ ہو, تو انشاءاللہ العزیز ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ کل قیامت کے دن ہم بھی انہی جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ انہی جیسے لوگوں کے ساتھ کل قیامت کے دن ہمارا بھی حشر فرما. اور جب آپ قیامت کے دن ان لوگوں کو بخشیں گے, ان لوگوں کو نیک لوگوں کے صف میں کھڑا کریں گے, اور جب آپ اعلان کریں گے کہ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون, اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ, مجرم الگ ہوں گے, نیک الگ ہوں گے. اللہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ محبت رکھنے کی وجہ سے ہمیں بھی ایسی لوگوں میں ہمیں فرما, اور ہم سے جو کمی کوتاہی ہوئی ہے وہ بھی معاف فرما. اور ان بزرگان دین کے ساتھ, یہ جو بزرگان دین ہے جتنے بھی ہے, ان کے ساتھ ہمیں مزید محبت پیدا فرما, اور ایسے لوگوں کے گستاخی سے اور ایسے لوگوں کے خلاف جو ہے نا زبان درازی سے اور ان کی بےادبی کرنے سے ہمیں اتنا دور فرما جیسے زمین اور آسمان کی دوری ہے. یا اللہ ہمیں ایسے نیک لوگوں کے ساتھ تعلق نصیب فرما. آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ایک آدمی فوت ہو جائے, بخاری کی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ ایک شخص فوت ہو جائے تو آپ اس کے لیے ایصال ثواب کریں. ایصال ثواب آپ اس طریقے سے کریں کہ مثال سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص جب آپ یہ پڑھیں گے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس بندے کو گویا آپ نے پورا قرآن ایصال ثواب کر دیا. پورا قرآن آپ نہیں پڑھ سکتے, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, وقت نہیں ہے, تو اس طرح سے آپ اگر اپنے کسی بڑے کو, بزرگ کو, یا جو فوت ہو چکا ہے ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں, اور اس کا انداز یہ اختیار کرتے ہیں کہ آپ 1 مرتبہ سورہ اخلاص یا اور 3 مرتبہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں. اگرچہ جس میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص ہی کا بھی ذکر آئے, صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھے, اس کو ثلث القرآن کا ہے. ثلث القرآن سے مراد یہ کہ یہ تہائی قرآن ہے. آپ نے ایک مرتبہ سورت پڑھی, آپ نے 1/3 قرآن ان کے لیے ایصال ثواب کیا. دوسری مرتبہ پڑھی 2/3 ایصال ثواب, تیسری مرتبہ پڑھی 3/3 ایصال ثواب کر لیا. تو جیسے قرآن کی 30 پارے ہیں, پہلے 10, درمیان والے, آخر والے 10, آپ 3 مرتبہ اخلاص پڑھیں گے تو گویا آپ نے پورا کا پورا قرآن ان کے لیے ایصال ثواب کر دیا. تو اس لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ یہ پڑھ کر تمام بزرگوں کے لیے ایصال ثواب کریں. ہمارے ثواب میں انشاءاللہ کوئی کمی نہیں آئے گی. اگر ہم نے ایصال ثواب کے طور پر قرآن کی 1 آیت ہے 2 سورتیں پڑھی ہیں تو اس کا ثواب ہمیں بھی پورا ملے گا, اور اس کو جب ہم دوسرے کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں تو اس کا ثواب مزید ڈبل ہوگا, ڈبل سے ٹرپل ہوگا. تو اس لیے ہمارے ثواب میں انشاءاللہ کوئی کمی نہیں آئے گی. تو کرتے کرتے انشاءاللہ العزیز ایک وقت ایسا یعنی اس عمل کو اللہ اتنا بڑا چڑھا کے پیش کر دیتے ہیں کہ اب ایک عمل ہم نے کیا, اس کا ثواب اللہ نے تمام مومنین کو پہنچا دیا. تو تمام انبیاء علیہ السلام, صحابہ کرام, جتنے بھی ہمارے جتنے بھی اکابرین بزرگ جن کے ذریعے, جن کے واسطے سے اللہ کا نام اور اتباع سنت ہمیں پہنچا ہے, ان سب کے لیے آپ ایصال ثواب کریں. ہر فرض نماز کے بعد بھی دعا کریں, اور اس کے علاوہ جب بھی آپ کو دعا کا موقع ملے تو یہ صورتیں پڑھ کر ان حضرات کے لیے ایصال ثواب کریں. انشاءاللہ اس میں ہماری محبت اور بھی اضافہ ہوگی. اللہ ہمیں بھی اجر دے گا, ان حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ اجر پہنچائے گا. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی بھی مغفرت فرمائے, اور ان حضرات کی وجہ سے اللہ ہماری بھی مغفرت فرمائے. تو آخری گزارش یہ ہے کہ ابھی 1 بار سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر ایصال ثواب کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے اور اس کا ثواب حضرت تک پہنچائے, اور دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے بھی یہ ذخیرہ بنے اور ان کے لیے بھی آخرت میں ذخیرہ بنے. ایک بار الحمدللہ یعنی سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں, پھر جو ہے نا بات ختم کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم, قل هو الله احد الله ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللہ تعالیٰ
ان کو اپنے بارے میں قبول فرمائے اور اس کا ثواب حضرت تک پہنچائے. آخری بات کر کے پھر دعا کرتا ہوں. حضرت کا جنازہ کل جھنگ میں انشاءاللہ 2 بجے ہوگا، تو تمام حضرات اس میں شرکت کرنے کی کوشش کریں اور ان بزرگوں کے لیے دعا کرے. اللہ ان کی مغفرت کرے گا تو ممکن ہے اللہ ان کی وجہ سے ہماری بھی مغفرت فرمائے. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين. امين.